السلام علیکم۔ 17 فروری 2024 کو آپ یہ ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ بہت ساری ڈیولپمنٹ ہیں اور اچانک ہوئی ہیں، مگر شروع کریں گے پریس کانفرنس سے۔ تو ایک پریس کانفرنس کرنے میں کافی وقت لگ رہا تھا، اس لیے تحریک انصاف کے 100 سے زائد اراکین نے ایک ساتھ ہی پریس کانفرنس کر ڈالی۔ لیکن اس پریس کانفرنس میں پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان نہیں ہوا، بلکہ پی ٹی آئی سے چھینی جانے والی سیٹوں کے تمام شواہد سامنے رکھے گئے۔ اہم بات یہ تھی کہ اس پریس کانفرنس میں نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا بھی شامل تھا۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے انتہائی مضبوط اور مدلل انداز میں پی ٹی آئی کا مقدمہ عالمی میڈیا کے سامنے رکھا۔ اس کے ساتھ ساتھ لاجک سے آری، دلیل سے خالی مریم اورنگزیب اور عطا تارڑ کی پریس کانفرنس بھی جاری تھی، جس میں عطا تارڑ نے بہت ہی عمدہ جہالت کا مظاہرہ کرتے ہوئے تحریک انصاف پر ڈیجیٹل دہشت گردی کا الزام لگا دیا۔ مطلب 2024 میں جب ہمارا پڑوسی ملک ٹیکس سٹی بنا رہے، دنیا ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جا رہی ہے، تیزی سے بڑھ رہی ہے، ایپل نے ایسے گلاسز متعارف کروا دیے ہیں جو پہن کر آپ گاڑی بھی ڈرائیو کرو، ساتھ ہی ساتھ ساری سوشل میڈیا ایپس اور جو ٹریڈنگز ایپ ہوتی ہیں وہ بھی استعمال کر سکتے ہو۔ اس جدید دور میں عطا تارڑ تحریک انصاف کی کامیاب سوشل میڈیا اسٹریٹجی، جس کی دنیا تعریف کر رہی ہے، اس کو ڈیجیٹل دہشت گردی کہہ رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ قطری خط کی طرح فارم 45 بھی اپنے ساتھ لایا، جن کے مطابق نون لیگ جیتی تھی، مگر وہ فارم 45 کسی صحافی یا رپورٹر سے شیئر نہیں کیا۔ خیر، اس پریس کانفرنس کو اتنے ہی لوگوں نے اٹینڈ کیا اور دیکھا جتنے نون لیگ کو الیکشن میں ووٹ پڑے، جبکہ تحریک انصاف کی پریس کانفرنس شواہد پر مشتمل تھی، جو کہ واقعی ایک بہترین فیصلہ تھا۔ اب اس کی اسٹوریز انٹرنیشنل میڈیا پر لگیں گی، پروگرامز ہوں گے۔ پہلے ہی پاکستان کو ہائبرڈ رجیم سے اتھارٹیرین رجیم قرار دیا جا چکا ہے، جو کہ ہماری معیشت کے لیے بہت خطرناک ہے۔ اس کے بعد کل کے دن کی دوسری بڑی اور اہم ترین پیش رفت تھی جی ڈی اے کی احتجاجی کال، جس پر ناقابل یقین مناظر دیکھنے کو ملے۔ اندرون سندھ میں کافی عرصے بعد اتنی بڑی تعداد میں لوگ انتخابات میں دھاندلی کے خلاف نکلے، اور اس احتجاج میں منفرد یا حیران کن جو چیز تھی وہ آپ پیر پگارہ کے اس کلپ میں نوٹ کرنے کی کوشش کیجئے۔ غلطی نہیں ہوتی تو وہ فرشتہ ہوتا۔ تو میری نظر میں عمران خان چور نہیں ہے۔ اگر عمران خان چور ہے تو پھر ہم سب بھی چور ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اب یہ ایک قدرتی نظام ہے، اگر سیلاب آ رہا ہے یا پانی آ رہا ہے، آپ اس کا رستہ روکو گے تو پھر دوسری جگہوں کو ڈبائے گا۔ اب جو یہ 2-2.5 کروڑ نوجوان نئے ووٹ آئے، وہ ایک سیلاب تھا نا۔ اب جب اس سیلاب کو روکا گیا تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ آزاد امیدوار میجورٹی میں جیت گئے، سب کو ڈبا دیا انہوں نے۔ یاد رہے کہ یہ اجتماع تحریک انصاف نے نہیں اکٹھا کیا، پی ٹی آئی کے لوگ، زیادہ تر اکثریت ان میں پی ٹی آئی کی نہیں تھی، لیکن اتنے بڑے مجمع میں جب پیر پگارہ نے عمران خان کا نام لیا تو اس نے کیا جاندار رد عمل دیا ہے، ایک بار پھر دیکھ لیں۔ غلطی نہیں ہوتی تو وہ فرشتہ ہوتا۔ تو میری نظر میں عمران خان چور نہیں ہے۔ اگر عمران خان چور ہے تو پھر ہم سب بھی چور ہیں۔ انشاءاللہ تعالی یہی چیز میں نوٹ کرنے کو کہہ رہا تھا۔ آپ مجھے بتائیں کہ ایک شخص جس کو حکومت سے نکالا گیا، پارٹی توڑی گئی، وفاداریاں تبدیل کرائی گئیں، اسے ملک دشمن اور غدار تک اس کے سیاسی مخالفین نے کہا، اس کو کرپٹ ثابت کرنے کے لیے توشہ خانہ اور کردار کشی کرنے کے لیے عدت میں نکاح جیسے مقدمات میں سزائیں دی گئیں، اس کا نام اور تصویر تک دکھانے پر پابندی لگا دی گئی۔ کیوں؟ صرف ایک بنیادی مقصد تھا کہ لوگ عمران خان کو بھول جائیں، عوام کی نظروں میں وہ گندہ ہو جائے، اس کا نظریہ دفن ہو جائے۔ لیکن ہوا کیا؟ آج وہی عمران خان پہلے سے کہیں زیادہ مقبول ہے۔ اس کا اپنا ورکر تو چھوڑو، دوسری سیاسی جماعتوں کے مظاہروں میں بھی اسی عمران خان کے نام پر شور اٹھنا شروع ہو جاتا ہے۔ آج اس کے نظریے پر دوسری سیاسی جماعتیں بھی کھڑی دکھائی دے رہی ہیں۔ تو اس احتجاج میں نشانیاں ہیں واضح عقل والوں کے لیے۔ آپ مانیں یا نہ مانیں کہ آپ عمران خان کو گرانے میں، جھکانے میں، توڑنے میں ناکام ہو چکے ہیں۔ ناکامی سے مجھے یاد آ گیا فضل الرحمان، جو پی ڈی ایم کی ناکامیوں کی گواہیاں دے رہے ہیں اور کسی کے قابو میں آنے کو تیار نہیں ہیں۔ انہوں نے جو کل یعنی 16 فروری کو ایک اور قدم آگے بڑھ کر باتیں کی ہیں، اور ان باتوں میں ایک چیز کی وضاحت بھی کی ہے کہ تحریک عدم اعتماد کے ذمہ داروں میں غلطی سے فضل الرحمان صاحب کے منہ سے فیض حمید کا نام نکل گیا، جبکہ اس میں شامل جنرل باجوہ اور فیض حمید کے بعد والے بھی تھے۔ یہ دعویٰ
فضل الرحمان نے غریدہ فاروقی کے ساتھ دیے گئے انٹرویو میں کیا، جس کو خود غریدہ فاروقی نے ٹویٹ کر دیا، مگر بعد میں جب انہیں سمجھ میں آئی کہ انہوں نے کیا ٹویٹ کیا تو فوراً اس کو ڈیلیٹ کیا اور یہ بات پروگرام سے نکال دی۔ مگر وہ کلپ ہمارے پاس مختلف ذرائع سے آ گیا، سوشل میڈیا جو ہے آج کل سب کچھ 2 منٹ میں سامنے لے آتا ہے، تو وہ جو حصہ ہے جو کلپ جو پروگرام سے کٹا تھا وہ ملاحظہ کیجئے۔ اور جنرل فیض تو اس وقت DGISI نہیں تھے، انہوں نے وضاحتی بیان بھی کچھ ذرائع سے جاری کیا ہے، کروایا ہے یا بہرحال آئی ہے کہ میں تو اس وقت کور کمانڈر پشاور تھا۔ اس حد تک تو بات صحیح ہے کہ جنرل فیض کا جب میں نے نام لیا ہے تو وہ جیسے غلطی سے زبان پہ آ گیا، حالانکہ وہ نہیں تھے، اچھا، اس کے بعد والے تھے، جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ان کے بعد والے تھے، جنرل فیض کے بعد والے تھے؟ ہاں، وہ موجود تھے نا، جس مجلس کا میں بات کر رہا ہوں وہ موجود تھے نا۔ مولانا صاحب یہ بہت بڑی بات ہے، بڑی ہو یا چھوٹی ہو، میں جنرل فیض کو، جنرل باجوہ کو، اس کے پورے رجیم کو 2018 کے انتخابات کے دھاندلی کا ذمہ دار سمجھتا ہوں، اور اس کو زیادہ زیر بحث لانے کی بجائے اس کو تاریخ کے حوالے کر دیا جائے۔ رہا یہ کہ ان کو ادراک جب ہوا، اس میں کوئی شک نہیں، جب ادراک ہوا کہ سیاسی عدم استحکام، پھر معاشی عدم استحکام، اور اس کے بعد ہاتھ ڈالا جا رہا تھا دفاعی عدم استحکام پر، تو یہاں ان کو بھی ادراک ہوا اور پھر انہوں نے سنبھالا دینے کے لیے جو بھی رابطے کی سیاستدانوں کے ساتھ، وہ اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ مولانا صاحب کل جس خبر نے تہلکہ مچا دیا، جو آج آپ میرے پروگرام میں خبر دے رہے ہیں، وہ اس سے زیادہ تہلکہ انگیز ہے اور خطرناک بھی اب ہے۔ تو اس کو تہلکہ انگیز اور خیر، یہ سب چیزیں پاکستانی سیاست کا حصہ ہیں، رہی ہیں، اور چونکہ زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا نا کہ انہوں نے ذرا محفوظ انداز میں گفتگو کی ہوگی، اور میں ذرا کھل کر آج پبلک کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ملک کی سیاست میں جو اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے وہ اپنی جگہ پر ہے اور ہر زمانے میں رہا ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ رول ان کا نہیں ہو۔ یقین کیجئے یہ واقعی بہت بڑی بات ہے، اتنی بڑی بات ہے کہ غریدہ فاروقی کو یہ بات کاٹنی پڑی، لیکن پھر بھی بہت سارے لوگوں کے ذریعے ہم تک پہنچ گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی واضح ہو گیا کہ غریدہ فاروقی کتنی زیادہ صحافتی بددیانت خاتون ہیں، کیونکہ جو چیز ان کی ذمہ داری تھی عوام تک حقائق پہنچائیں، اپنی مرضی کی وہ چیز انہوں نے کاٹ دی، عوام تک نہیں پہنچائی، بلکہ سمجھ لیں آپ کمپرومائز صحافت جسے کہتے ہیں ان کا وہ وتیرہ رہا ہے، اور انہوں نے اس کا ثبوت بھی دیا۔ لیکن دیکھیے سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا سے کتنا زیادہ پاورفل ہے کہ وہاں کوئی کیمرہ مین کھڑا ہوگا، کوئی اللہ کا بندہ کھڑا ہوگا جس نے اس وقت جو ویڈیو انٹرویو ریکارڈ ہو رہا تھا اپنے موبائل سے بھی ان کا انٹرویو ریکارڈ کیا اور وہ حصہ سوشل میڈیا پر ڈال دیا۔ فضل الرحمان کا یہ دعویٰ باجوہ صاحب کے اس دعوے کی بھی نفی کر رہا ہے جو انہوں نے کہا تھا کہ ہم غیر سیاسی ہو چکے ہیں، نیوٹرل ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد فضل الرحمان کی ہی جماعت سے تعلق رکھنے والے حافظ حمداللہ صاحب نے تو ایک اور انکشاف کر دیا ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ PTI کے وفد کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے، جبکہ خود پیپلز پارٹی کی قیادت نون لیگ کے خلاف رات کی تاریکیوں میں عمران خان سے جیلوں میں ملاقات کے لیے منتیں اور ترلے کرتی رہی۔ اس وقت JUI کے اندر سے جو انکشافات ہو رہے ہیں یہ عمران خان اور اس کے بیانیے کو، اس کے دعووں کو آئے روز مضبوط کر رہے ہیں، کیونکہ JUI فضل الرحمان وہ سیاسی جماعت ہے جو عمران خان کے شدید ترین مخالف رہے۔ انہوں نے کبھی بھی عمران خان کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا، اور آج فضل الرحمان سمیت اس کے قریب ترین لوگ عمران خان کے حق میں ایک کے بعد دوسری بڑی گواہیاں دے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ PTI نے اپنی سیاسی حکمت عملی بھی تبدیل کر لی ہے اور تمام سیاسی جماعتوں سے ملاقاتیں شروع کرنی ہے۔ جماعت اسلامی، محمود خان اچکزئی کی جماعت اور پیپلز پارٹی سے بھی تحریک انصاف کے وفد نے ملاقات کی ہے، جس میں انتخابات میں دھاندلی کے خلاف ساتھ چلنے پر آمادگی ظاہر کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی قباحت بھی نہیں ہے۔ کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ اگر 1 پوائنٹ ایجنڈے پر بات ہوتی ہے اور وہ 1 پوائنٹ ایجنڈا اپنا انتخابات میں دھاندلی ہے تو یہ بہت مثبت پیش رفت ہو سکتی ہے، لیکن اس سے زیادہ نہ ہو، یعنی کہ مل کر حکومت بنائیں گے، عہدوں اور وزارتوں کی بندر بانٹ میں شامل ہو جائیں یا اتحادی بن جائیں۔ اس قسم کی موو PTI کو عوام سے جو ہے وہ بہت پیچھے دھکیل دے گی، اس کی مقبولیت پر بہت بڑا ڈینٹ پڑ جائے گا، تو ذرا دھیان رکھیے گا۔ اب ان ملاقاتوں کے بعد سے کچھ لوگ یہ بھی دعوے کر رہے تھے کہ جی تحریک انصاف کی کور کمیٹی کمپرومائز ہو چکی، یعنی عمران خان کے خلاف جو ہے وہ فیصلے کیے جا رہے ہیں، عمران خان کی نہیں مانی جا رہی، تو میں نہیں سمجھتا ایسا ہے، کیونکہ ابھی 1 گھنٹہ
پہلے جب میں ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں، علی محمد خان صاحب نے بھی عمران خان سے ملاقات کی ہے، اور اس میں جو لوگ مختلف سیاسی جماعتوں سے ملاقات کریں جیسے عامر ڈوگر صاحب وہ بھی موجود تھے. تو علی محمد خان صاحب کہتے ہیں کہ ملاقات تقریباً آدھا گھنٹہ جاری رہی، اپنے لیڈر سے اتنے عرصے بعد ملا، بہت اچھا لگا، انہوں نے بہت سی ضروری ہدایت دی ہیں جن سے متعلق میں بعد میں آپ کو آگاہ کروں گا. سب سے بڑی بات جو عمران خان نے کی ہے وہ یہ کہ اقتدار میں آ کر فتح مکہ ماڈل پر حکومت بنائی جائے گی. ہم کوئی سیاسی انتقام نہیں لیں گے بلکہ ملک و قوم کی ترقی کی خاطر ملک و قوم کو آگے لے کر جائیں گے. خان صاحب نے نیلسن منڈیلا کے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کا بھی حوالہ دیا کہ ملک کو آگے لے جانے کے لیے سچ، معافی اور درگزر کی طرف جانا ہوگا. تحریک انصاف اقتدار میں آ کر انتقام نہیں، سیاسی استحکام اور ترقی کی طرف پاکستان کو لے کر جائے گی. یعنی عام الفاظ میں عمران خان نے معافی کا اعلان کر دیا ہے. انہوں نے کوئی جھگڑا، فساد، لڑائی یا حساب لینے سے صرف اس شرط پر انکار کر دیا ہے کہ ملک اور قوم کو مزید کسی امتحان میں نہیں ڈالا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ عمران خان نے کچھ مزید سخت شرائط رکھی ہیں جو کہ آنے والے وقت میں جب کنفرمیشن ہو جائے گی تو میں آپ تک بتا دوں گا. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ جی عمران خان کمپرومائز ہو گیا ہے، اس نے ہتھیار ڈال دیے ہیں، تو وہ بیوقوف ہے. اس لیے کہ اگر اسے کمپرومائز ہونا ہوتا تو جب اس پر حملہ ہوا تھا تب ہو جاتا، جب اسے جیل میں ڈالا گیا تب ہو جاتا، جب اس کی حکومت گئی تب ہو جاتا، جب اس کی پارٹی توڑی جا رہی تھی تب ہو جاتا، جب اس سے انتخابی نشان دیا گیا تب ہو جاتا، جب اس کی جو اہلیہ ہیں ان پر الزامات لگے، ان کو سزائیں دی گئیں، سنا دی گئیں اور جیل میں ڈالا گیا تب ہو جاتا. ایک انسان کے لیے سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی فیملی ہے، اس کی جان ہوتی ہے. عمران خان نے جب اپنی فیملی اور جان پر کمپرومائز نہیں کیا، اس کی کردار کشی کی گئی تب کمپرومائز نہیں کیا، تو اب بچتا کیا تھا جس پر وہ کمپرومائز کرتا؟ تو بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کمپرومائز دوسری طرف سے شروع ہوا، مطلب کمپرومائز دوسری سائیڈ نے کیا. اس کا ایک اور ثبوت یہ کہ علی امین گنڈاپور، جس سے متعلق بہت سارے لوگ یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ عمران خان کو یہ پیغام دیا گیا تھا کہ علی امین گنڈاپور کو وزیر اعلیٰ کے پی نامزد مت کرو، مگر آج پورا میڈیا چلا رہا ہے کہ نامزد وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کے فیصلے کو تسلیم کیا گیا ہے. تو بہت ساری چیزیں ہیں جن پر بات ہوگی، آگے جا کر وہ کلیئر ہوں گی. دیکھیے، مذاکرات ہی ہر مسئلے کا حل ہیں. یہاں تک کہ عمران خان خود کہتا رہا کہ افغانستان میں جو 19 سال یا 17 سال جنگ چلی اس کا حل مزید جنگ نہیں بلکہ مذاکرات ہیں، لیکن ٹھوس مذاکرات، ایسے مذاکرات جس کے بعد آپ کسی اچھے ایک مثبت نتیجے پر پہنچے. یہ میثاق جمہوریت کی طرح نہیں کہ میثاق جمہوریت پہلے انہوں نے کیا بے نظیر بھٹو اور نواز شریف نے، اب میثاق معیشت کر لو. اس قسم کے مذاکرات سے کچھ نہیں ہوتا. تو جو یہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، جو تحریک انصاف کی پریس کانفرنس لائیو دکھائی گئی، اور قابل ذکر بات یہ بھی ہے کہ پی ٹی آئی کے 100 سے زائد اراکین نے جو پریس کانفرنس کی، اس میں وہ الیکشن کمیشنز اور آروز تک محدود رہے، نہ کسی اور شخصیت کا نام لیا، نہ کسی اور ادارے پر کوئی الزام لگایا. اس سے بھی بڑی بات، آج جو احتجاج پی ٹی آئی کرنے جا رہی ہے، اگر اس میں پکڑ دھکڑ نہیں ہوتی، تحریک انصاف کے احتجاج کو کوریج ملتی ہے، تو سمجھ لیں کہ معاملات تقریباً طے پا چکے ہیں، جن کی تفصیلات آنے والے دنوں میں قوم کو معلوم ہوتی چلی جائیں گی. کیونکہ دیکھیں، دنیا بھی دیکھ رہی ہے، ان مینیج کیے گئے نتائج پر حکومت بن بھی جائے تو چلنا انتہائی مشکل ہے. ایک بڑا ڈینٹ پاکستان کو آلریڈی لگ چکا ہے کہ ڈیموکریسی انڈیکس میں ہمارا شمار اب آمرانہ نظام والے ممالک میں ہو گیا ہے. یعنی دنیا اب ریئیکٹ کر رہی ہے، اور اگر یہ رد عمل زیادہ ہو گیا تو جو معاشی پابندیاں پاکستان پر لگ سکتی ہیں وہ کسی کے بھی حق میں بہتر نہیں. حالات سب کے کنٹرول سے باہر ہو جائیں گے. دوسری طرف نون لیگ اور نواز شریف جو مکمل طور پر ایک بند گلی میں داخل ہو چکے ہیں، جس کا اظہار ان کے اپنے صحافی بھی کر رہے ہیں. ویلاگ لمبا ہو گیا، اس لیے صرف 2 صحافیوں کا حوالہ دوں گا. پہلے نمبر پر نجم سیٹھی صاحب جو کہتے ہیں کہ اس وقت وفاق میں نون لیگ کی حکومت بننے جا رہی ہے. جو آگے نقصان ہو چکا ہے نون لیگ کا کہ انہوں نے پی ڈی ایم بنا کر سارا بوجھ اپنے اوپر لے لیا تھا اور پیپلز پارٹی آرام سے انجوائے کرتی رہی، یہ پھر کرنے جا رہے ہیں. ان کو شوق ہے جا کر کرسیاں گرم کریں. اگر انہوں نے دوبارہ ایسے ہی کیا تو یقین کریں کہ اگلے انتخابات تک نون لیگ مکمل دفن ہو جائے گی. دوسرے نمبر پر ہیں سہیل وڑائی صاحب، جنہوں نے تو پورا کالم ہی نواز شریف پر لکھ دیا ہے. وہ کالم کیا تھا؟ نواز شریف کی جو پھوٹی ہوئی قسمت ہے اس پر نوحہ یا مرثیہ تھا. تھوڑا سا سن لیں. سہیل وڑائی کے کالم کا عنوان ہے وہ روٹ گیا ہے، جس میں وہ لکھتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ نون لیگ کا سیاسی چہرہ، نونی ووٹ بینک کا اصل مرکز اور برسوں سے پنجاب کی بزنس کلاس کا پسندیدہ لیڈر روٹ گیا ہے. اسے کمزور حکومت کا چیلنج قبول کر کے خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھنا چاہیے تھا، مگر اس نے اسٹیئرنگ اپنے مینیجر بھائی کے حوالے کر دیا. ہو سکتا ہے کہ وہ اب بھی بیک ڈرائیونگ کرے، مگر جب وہ خود ڈرائیو کرتا تھا تو ساتھ ساتھ سیاست بھی کرتا تھا. چھوٹے بھائی کا زیادہ فوکس مینجمنٹ پر ہے، سیاست پر نہیں. وہ سوچتا تو ہوگا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا اور یہ کس نے کیا ہے. اسے بڑے شوق سے واپس لایا گیا، مقدمات ختم
ख़त्म हुए, लेवल प्लेइंग फील्ड का बंदोबस्त हुआ, मुखालिफ जेलों में डाले गए, बेहतरीन उम्मीदवार थे, उनमें से भी चुन चुन कर उम्मीदवार खड़े किए गए, मुक़्तदरा भी मेहरबान थी, बस कमी थी तो बयानिए की। मजलूम कार्ड मुखालिफ पार्टी के पास चला गया था। मईशत का नारा इसलिए कामयाब ना हुआ कि PDM हुकूमत की मुआशी कारकर्दगी बहुत ख़राब थी। अदलिया के खिलाफ बयानिया बनाने की कोशिश की गई, लेकिन वो इसलिए ना चल सका कि मौजूदा अदलिया तो मेहरबान थी। इसीलिए तज़ाद को समझना और समझाना मुश्किल था। माजी के मुक़्तदरा के खिलाफ भी खुलकर बोलने से मना कर दिया था, इसलिए भी वो बोल ना सका। कुछ ज़ाती मसाइल भी आड़े आते रहे। वो कभी बहुत ज़्यादा नहीं बोलता, कई लोग उसे प्यार से गूंगा पहलवान भी कहते हैं। पाकिस्तान आने के बाद ना वो मीडिया से मिला, ना ही आम लोगों से। मखसूस लोगों के घेरे ने उसे ज़मीनी हक़ाइक़ से बहुत दूर रखा, और जब नताइज सामने आए तो उसे महसूस हुआ होगा कि जिसने भी ये सब किया है उसके साथ हाथ हो गया है। और बेशक हाथ हो गया है, कितना बड़ा हाथ हुआ है इसका अंदाज़ा उस गूंगे पहलवान को आने वाले कुछ दिनों में होगा, जब उसकी चीखें निकलेंगी। अभी अगर हुकूमत बनानी भी है तो वो शौक़ से बना ले, क्योंकि ये उसकी जमात की आखिरी हुकूमत बनने जा रही है जो किसी भी वक्त गिरा दी जाएगी। हालात तो यही बता रहे हैं, बाकी होने को बहुत कुछ हो सकता है। अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।